آج ہمارے سنگ بیٹھے ہوئے ہیں مرزا جی، اور مرزا جی کو دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی معلومات دی ہے۔ ان سے آج جانیں گے دین کے بارے میں۔ علم ایک ایسا ہے کہ ہر مسلمان کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے اور پہچاننا چاہیے۔ مرزا جی کچھ بتائیں دین کے بارے میں۔ دیکھیے، آپ نے بہت بجا فرمایا کہ دین سب کا ایک ہے، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے ہندو بھائی ہوں، جتنے بھی انسان ہیں وہ ان کا سب کا ایک ہی پیٹرن ہے دین، جو سب کے لیے ایک سا ہے۔ لیکن انلکیلی ہم لوگوں نے کالانتر سے جو بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں ان کو اپنا اپنا سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہیں سے بھٹک گئے، مذاہب الگ الگ ہو گئے، وہ کرسچن ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ جین ہیں، وہ سکھ ہیں۔ یہ سب ہے ہی نہیں دین میں۔ دین ہم دیکھیے مین چیز ہے اللہ کا کلام، وہ وید میں بھی آیا، وید نے کٹمب کہا ہے پوری نسل انسانی کو۔ اب نسل انسانی ہے کیا؟ سب سے آخر میں اس کو اللہ نے پیدا کیا، حضرت آدم کو، جس کی ہم سب اولاد ہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب اسی کی اولادوں میں سے ہیں۔ اور وہ قرآن نے وضاحت کی اس کی کیسے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک آدمی اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وہ اس کے پہلے پیغمبر ہیں حضرت آدم، اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں تاکہ دنیا میں تمہارے یہ کام آئے۔ آتا ہی ہے کام۔ اگر ایسا نہ ہو سب ایک جیسے ہی ہوں، سب کے ایک سے نام ہو، بیسیوں نام ایک سے ہیں، تو یار ایڈمنسٹریشن خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قبیلے اور ذاتیں ایک سسٹم بنا دیا ایسا کہ وہ ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو میرے سب سے زیادہ کام کرتا ہے، یعنی متقی ہے۔ متقی کہتے ہیں تقویٰ کرنے والے کو۔ تقویٰ وہ ہوتا ہے کہ ہمارے مالک نے جو ہمیں انسٹرکشنز دیے ہیں اس پہ ہم ہو بہو عمل کریں۔ اب اس میں کوئی 5% کر پاتا ہے، کوئی 10% کر پاتا ہے، کوئی 20، کوئی 30، کوئی 40، کوئی 50، کوئی 100% کر دیتا ہے۔ جب 100% کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ولی کہہ دیتا ہے، ولی بنا دیتا ہے، یعنی وہ اس کا ریپرزنٹیٹیو ہے زمین پہ، جو اس کے منہ سے نکل جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ تو وہ اتنا پیار کرتا ہے اس مخلوق کو کہ لاسٹ میں تمام اہتمام کرنے کے بعد اس کائنات میں کروڑوں اربوں سال کی یہ کائنات ہے، اس کے بعد حضرت انسان کو اس نے پیدا کرنے کی ایک تمنا ظاہر کی۔ فرشتوں سے سوال بھی کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک پرتنیدھی بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک ریپرزنٹیٹیو بنانا چاہتا ہوں۔ ریپرزنٹیٹیو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے پہلے اس نے ساری روحیں بنا کے ایک کمپارٹمنٹ میں رکھ دی، کانفیڈینشیل سیکشن میں، اور پوچھا بھی روحوں سے، کئی برس پڑی رہی وہ روحیں، الستو بربکم، کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ تو انہوں نے کہا قالو بلا شاہدنا، ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ نے ہمیں پالا ہے۔ اب آدم کا پتلا بنا، آدم میں روح پھونکی گئی، پتلا بن گیا۔ اس وقت تک اس کو سجدہ نہیں کیا گیا، لیکن جب روح ڈالی گئی تب اللہ نے حکم کیا کہ اس کو سجدہ کرو، کیونکہ میں نے وہ چیز بنائی ہے جو تم سے اوپر اٹھ کے ہے، اس کو سجدہ کرو۔ کیونکہ اپنی چیز جو روح ہے وہ ہے اللہ کی دی ہوئی۔ جیسے 1 کنٹل سونا آپ لے لیں، ایک پتھر لے لیں 1 کنٹل کا، اور جوہری بازار میں اس کو جا کے ٹیسٹ کروائیں، وہ کہے گا سونا ہے۔ اس کا 1 گرام توڑ کے آپ کانپور میں ٹیسٹ کروائیں، یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا سونا ہے۔ یعنی جو کوالٹی ہے پروردگار کی، وہ وسیم الزماں میں بھی ہے، وہ رضوان تاج میں بھی ہے، وہ خالد صاحب میں بھی ہے، وہ اشوک مشرا میں بھی ہے، وہ سریندر کٹیار میں بھی ہے۔ مطلب سب میں وہی اسی کا جز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو پیار کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی مخلوق کو اتنا پیار نہیں کرتا جو حضرت انسان کو پیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا محمد صاحب کو،
ٹاپ ہیں وہ اس کو فالو اپ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو انسان نے فالو اپ کیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی تعریف میں اللہ نے خود کہہ دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بندہ ہے، رسول ہیں، بندہ ہے. قرآن میں کہہ دیا بندہ ہے، لیکن اس نے اتنا یار ایکوریٹ عمل کیا ہمارے ٹیچنگز پہ کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو رحمت للعالمین کا خطاب دے دیا. اور وہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ بندے پر رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ جو ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. آپ سمجھیے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ عام جنتا کو، جو بھی علماء ہیں، میرا پیغام ہے ان سے کہ عام جنتا کو اللہ سے ڈراؤ نہیں، اللہ سے پیار کرنا سکھا. وہ کتنا پیارا ہے. آپ کو ہم پیارے لگے تبھی تو آئے اب میرے پاس. خالد کے یہاں گئے، یہ پیارا تھا تبھی تو گئے آپ اس کے یہاں. بالکل صحیح. کھینچتی ہے، پیار کھینچتا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے، معاشرے میں ڈرایا جاتا ہے، اے مت کرو اللہ ناراض ہو جائے گا، تمہارا یہ ہو گیا، تم نماز نہیں پڑھ رہا، تمہارا اللہ ناراض ہو جائے گا، تمہیں قبر میں یہ عذاب ہوگا. یہ ڈراؤ ان کو جو اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں کہ اتنا برس انہوں نے اپنی محنت کر کے، ریاضت کر کے اللہ کے پاس پہنچنے والے، کہیں ان سے لغزش نہ ہو جائے تو ان کو آپ ہدایت کریے، ان کو ڈائریکٹ کریے کہ ایسا نہ ہو جائے کہیں حرام مت کھا لینا، مر جاؤ گے، تمہاری سب عبادت ضائع ہو جائے گی، خلاف شرع کوئی کام مت کرو. یہی محمد صاحب نے سکھایا. محمد صاحب نے پیار سکھایا. آپ نے اینٹیں بھی کھائے، پتھر بھی کھائے. طائف میں دیکھا آپ نے ہسٹری کہ خون سے جوتے بھر گئے، پھر بھی فرشتہ آ گیا یا رسول اللہ آپ کہیے تو یہ دونوں پہاڑ ہم پلٹ دیں، اس پہ پوری بستی ختم ہو جائے گی. آپ نے کہا نہیں، ایسا مت کریے، مجھے امید ہے کہ اس میں لوگ عبادت گزار پیدا ہوں گے. یا اللہ ان پہ رحم فرما. اتنا پیشنس کس میں ہوگا یار. ہم تو ذرا سی وسیم الزما کو آدھا گھنٹہ ہو گیا تو ہم ناراض ہونے لگے، ہو گئے نہیں برداشت کر پا رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول تو اتنی حقارت اور ذلالت کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں، جب کوئی ہاتھ میں پرولیج ہے کہ ان کو برباد کر دیں، ابھی نہیں کر رہے ہیں. یا اللہ کا کام کرنا ہے. آج ہمیں اللہ کا کام کرنا ہے. وجہ کہ ہم نے مقصد حیاتی یہی ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں صرف اللہ کا کام کرنے، نہ کہ بچے اچھی بلڈنگیں بنا کے رہنے کے لیے، نہ کاریں چلانے کے لیے، نہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، نہ ڈاکٹر بننے کے لیے، نہ انجینئر بننے. اچھا لاسٹ میں ایک چیز ہم آپ سے ابھی بات پوری نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے میں بہت جھوس بتا رہا ہوں. سارے گرنتھوں کا، ہندو مسلمانوں کا سارا ایک، آج آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اتفاق سے آپ آ گئے اور یہ میسج بھی سب کو پہنچ جانا چاہیے. ان نٹ شیل پوری زندگی کا لب و لباب اسی میں ہے. مجھے لیکن یہ عشق ہے. عقل عیار ہے سوبھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ صوفی نہ حکیم. یہ اقبال صاحب کا شعر ہے جو خود بھی ولی تھے. آپ سمجھیے اتنا لرنڈ انسان کہیں کہیں کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے. اور انہوں نے، ان کی کتابیں علماء آج بھی اس سے درس حاصل کرتے ہیں اور قیامت تک حاصل کرتے رہیں گے. انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ اگر میری بات قرآن کی تفسیر سے الگ ہٹ کے ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ کرے. اتنی بڑی بات کہہ دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل جو ہے یہ مکار ہے، یہ سوبھیز بنا لیتی ہے. اگر آپ کا دل صاف ہے، دل میں نور ہے، دل ہی سارے جسم کو برین کمانڈ کرتا ہے. اور برین کس سے کمانڈ ہوتا ہے؟ دل سے کمانڈ ہوتا ہے. یہ حیرت کی بات ہے. ایک چیز آپ سے لاسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل آدمی اپنی رئیسی میں مست ہے، اپنی طاقت میں مست ہے، اس کے لیے کچھ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گا، آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے. جو یہ کہی ہے یہ کب پھٹے گی؟ یہ صرف دین کے علم سے پھٹے گی. اور میں چند جو باتیں بتا رہا ہوں شاید اس سے کسی کا بھلا ہو جائے، اور بالکل سچ بات ہے، جھوٹ بات ہے نہیں. میں شعر و شاعری وہ نہیں کر رہا ہوں جس میں کوئی بھٹکے یا مزے لے یا کچھ کرے، بلکہ شعر وہ کہہ رہا ہوں جس سے انسان ہوش میں آئے کہ ہم سب ایک ہیں. انسانوں کی جو بھی نسل ہے، وہ قرآن نے بھی کہہ دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر اللہ کی ڈور کو مضبوطی سے پکڑے رہو
और आपस में जुदा जुदा मत हो जाओ। तब तो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि दो लड़े हुओं का मेल कराना एक महीने के एतकाफ से ज्यादा बढ़ के सवाब रखता है। बताइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो निफाक डालते हैं वो शैतान के पैरों है, वो शैतान है जो फाड़ कराते हैं, दुश्मनी कराते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं, उसके उल्टी तरफ जो मेल कराता है उसका कितना बड़ा सवाब है। बहुत बढ़िया बात। अब देखिए हम भटकते कहाँ पर हैं, इसी लाइल्मी की वजह से भटकते हैं। यूं तो एक दुनियावी इल्म है, अभी हम दीन पे चर्चा कर रहे हैं ना, दीन का इल्म जब तक नहीं आएगा इंसान के पास। अब देखिए मैं कंपैरिजन करता हूँ उपनिषद से। अभी कुरान नहीं आया है, हिंदू भाइयों में उपनिषद आया, गीता आई, कुरान आए, वेद आए। उपनिषद का एक श्लोक है, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ ग्रथा कस्य शुद्ध, तुझे जो भी प्राप्त है उसका कुछ अंश समाज को अवश्य देता जाए। मोहम्मद साहब ने उसके लिए 2.5% ज़कात ही फिक्स कर दी। जो मुस्तहक लोग हैं उनको आप अपने, जो रईस लोग हैं वो अपने 2.5% निकाल के उनको दे दें साल भर के अंदर। नहीं तो कई 100 मरतबा नमाज का जिक्र आया कुरान में, मेरे ख्याल से 700 मरतबा आया, और उसके साथ ज़कात का हुक्म आया। अकीमुस सलात वातुज़ ज़कात आया। नमाज जितनी अहमियत रखती है उतनी ज़कात अहमियत रखती है। यानी हुकूकुल इबाद, बंदों का बंदों पर क्या हक है, और हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक क्या है, यही काम करने हम यहाँ आए। अब ये लाइल्मी में इंसान भटक जाता है, इल्म हासिल करो। उसने कहा, उपनिषद ने ये, कुरान कह रहा है लन तनालुल बर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह के नजदीक हरगिज तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करो। अब हमारा पड़ोसी है, कहीं भूखा तो नहीं सो गया, खाना खा लिया, तुम हम में से नहीं हो अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया, मोहम्मद साहब कह रहे हैं। अब हमारे पड़ोसी है, पूछ लो, देखो सब चैन आराम से रह रहे हैं, इतनी इज्जत करते हैं, ये अल्लाह का फजल होकर हम अपनी मुसलमानी पूरी कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बातें आपने बताई और दीन के बारे में बहुत कुछ बताया। मिर्जा जी का एक ही कहना है कि इंसान को सबसे बड़ी चीज ये है कि दीन के बारे में जानकारी होना चाहिए, चाहे वो हिंदू ग्रंथ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी ग्रंथ तो सब लेकिन अपने हैं। दीन के बारे में उसको अपनी जानकारी होना चाहिए। ये थे हमारे मिर्जा जी, जो कि इन्होंने अपना वक्त दिया, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा मिनट का हो गया।